بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال طویل ہے. میرا سوال محرم کے سلسلے سے ہے. ایام عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہے تو غم کو غم کی طرح منایا جائے. اب محرم آتے ہی لوگوں کے نئے نئے کپڑے بنتے ہیں. محرم کی شاپنگ ہوتی ہے سب جگہ, نہیں کچھ لوگوں میں, اور کچھ لوگ بیوٹی پارلر میں جا کر فیشیل کرانا وغیرہ وغیرہ. مولا کا غم ایسے منایا جائے گا؟ ایسے لوگ مولا کے غم مناتے ہیں یا خوشی؟ آپ اس کا جواب ضرور دیجئے تاکہ محرم آنے سے پہلے لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تو غم کی طرح سے منائیں, نہ کہ ایک مذاق بنا دیا جائے. خدا حافظ. دیکھیے, اس بات کو میں تھوڑا سا وقت لے کے اس کو تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہوں گا. یہ جو ایام عزا ہیں وہ صرف 1 سے 10 محرم تک ہی نہیں ہیں, بلکہ ان کا تعلق 2.25 مہینے سے ہے. یقیناً, بے شک. اور 2.25 مہینے ہم سبھی کو نہ سرخ لباس پہننا ہے, نہ زرد لباس پہننا ہے, یعنی وہ رنگ کے جو خوشی کی علامت ہے, رنگ برنگے لباس نہیں پہننا, ان سب کو ہمیں 2.25 مہینے ترک کرنا ہے. بے شک. تو اب 2.25 مہینے ہم کو سیاہ لباس پہننا ہے. جی. تو اگر 2.25 مہینے سیاہ لباس پہننا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے پہلے سے آمادگی بھی کرنی ہوگی. جی. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2.25 مہینے انسان یہ کہے کہ بھئی میرے پاس سیاہ لباس نہیں ہے, میں سرخ پہن لیتا ہوں. تو اب وہ دوسری مشکل آئے گی. لہٰذا اب 2.25 مہینے کے شروع ہونے سے پہلے انسان کو آمادگی کے طور پر لباس سلوانا پڑتا ہے. البتہ اس بات کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ کہیں یہ محرم کی شاپنگ نہ سمجھی جائے. لیکن اگر سیاہ لباس اس لیے تاکہ ہم امام حسین کے 2.25 مہینے عزادار رہیں, اس نیت کے ساتھ سادے قسم کا سیاہ لباس انسان خرید رہا ہے, سلوا رہا ہے, اور پھر محرم سے پہلے اسے پہن بھی لے رہا ہے, تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. لیکن مارکیٹ, سوسائٹی یا اس طرح کے افراد کے درمیان یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے غم کی تیاری کر رہے ہیں, بلکہ آمادگی کے طور پر ہم لوگ جس طرح سے بہت سارے کام ہوتے ہیں, ہم سب کی عزاخانوں میں باقاعدہ جن علاقوں میں کلرز ہونا ہوتے ہیں, دیواروں پہ کلر ہوتے ہیں, باقاعدہ فرش تیار کیے جاتے ہیں, انہی طرح کی تیاریوں میں, آمادگیوں میں ایک لباس کا بھی آمادہ کرنا ہے. لیکن پھر اسی قید کے ساتھ میں کہوں گا کہ لباس سادہ ہونا چاہیے. بہت زیادہ وہ سیاہ لباس بھی اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہ ہو رہا ہو کہ پھر آپس میں خواتین میں گفتگو ہو کہ یہ کتنے میٹر کا کپڑا ہے, کتنا مہنگا خریدا گیا. یہ ساری باتیں نہیں. سادگی کے ساتھ ہم امام حسین کے عزادار 2.25 مہینے رہیں, اس کے لیے آمادگی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اصغر ہے, میں لیہ سے ہوں. میرا سوال یہ کہ حضرت سلیمان کی والدہ کا نام کیا تھا اور حضرت داؤد سے ان کی شادی کیسے ہوئی؟ اس کا جواب کہیں نہیں مل رہا ہے. یہ مسائل زندگی کا سوال نہیں ہے, بہرحال میں عرض کیے دیتا ہوں. جی. شاید جناب داؤد کی زوجہ کے نام سے کوئی زندگی کا مسئلہ حل ہو رہا ہو, شاید ممکن ہے. تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ اوریا نام ان کا تاریخ میں ملتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک میں تاکید کروں گا اپنے اس برادر سے کہ تفسیر نمونہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی, انہوں نے بڑی دلچسپ بحث کی ہے اس سلسلے میں کہ جناب سلیمان کی والدہ کا نام کیا ہے اور جناب داؤد کی وہ زوجہ کیوں قرار پائیں. بڑی دلچسپ بحث ہے. میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ اس زمانے تک یہ دستور تھا کہ بیوہ سے کوئی عقد نہیں کرتا تھا. اللہ رب العزت نے پہلی بار جناب داؤد کو حکم دیا کہ یہ اوریا بیوہ ہوئی ہے, آپ ہی کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا جو مر گیا ہے, اس کی قتل ہو گیا ہے, اس کی بیوی ہے اوریا, اسے آپ عقد فرمائیں. لہٰذا جناب داؤد نے ان سے عقد کیا. تفسیر نمونہ میں تفصیل موجود ہے, آپ جا کر اسے بھی دیکھ سکتے ہیں, چونکہ جناب آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی نے اس تفسیر کو بیان کیا ہے, لہٰذا معتبر ہے, اور اس کے مطابق آپ جو مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے ذریعے سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. اور مولانا صاحب, میں پھول بانو زیدی بہرائچ سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے,
رات بھر سو نہیں پاتی ہوں، کوئی دعا بتا دی جس سے کہ مجھے نیند آ جائے۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ رات میں تسبیح پڑھیں، صلوات کی تسبیح پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھ لیں اور اس کے بعد تسبیح کے ذریعے سے سلام اور لعن پڑھیں۔ اگر پھر بھی آپ کو نیند نہ آ پا رہی ہو تو آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو آرام دہ نیند آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خمس نکالتے نہیں اور قربانی کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم جس جگہ پہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے خمس نہیں نکالا، دیکھیں خمس جو واجب ہوتا ہے وہ سال بھر کے اخراجات کے بعد جو رقم بچ گئی اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کو تجارت سے ابھی کل پیسہ ملا ہے اور آج قربانی کر رہا ہے، جی، تو پھر خمس سے اس قربانی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جی، لہٰذا ضروری نہیں کہ خمس نکالنے والے کی قربانی بھی غلط ہو، اور ہمیں بھی تھوڑا سا حسن ظن رکھنا چاہیے۔ جی، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ واقعی ہم نے خمس نکالا یا نہیں نکالا، مستحق تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا، بقیہ اپنے اعمال کا جواب خود قبر میں دیں گے، اس کے لیے ہم اتنے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے سوال ہے، میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ آپ رشتے تلاش کیجئے، کوشش کیجئے کہ اپنے بیٹے کی اچھائیاں اس کے اندر اور زیادہ پیدا کیجئے۔ معاشرے میں آپ ایمان اور تقوی کی بنا پر لڑکیاں تلاش کیجئے، یقیناً آپ کو مؤمنہ متقی بچیاں اچھے گھرانے کی ضرور ملیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت زیادہ فرمائیں، اپنے بیٹے سے بھی کہیں کہ اپنی نمازیں بالخصوص واجب نمازیں ضرور پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور اچھا رشتہ ان کے گھر میں بھیجے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کشمیر سے ہوں اور میرا نام فیاض احمد ہے۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی انسان کوما میں چل جائے 10 دن 1 مہینے اور اسی حالت میں مر جائے تو کیا اس کی نماز قضا پڑھوانی پڑے گی؟ جی، یہ انسان جو 40 دن تک کوما میں رہا، بے ہوشی میں پڑا، جیسے 1 مہینہ 10 دن کا 40 دن تک، تو اس انسان کو اگر بے ہوشی کے بعد اتنی زندگی ملی کہ وہ 40 دن کی نمازیں پڑھتا اور نہیں پڑھ کے گیا تو نماز قضا ہے اس کی۔ لیکن اگر اس انسان نے اسی کوما کی حالت میں دنیا کو خیر آباد کہا تو اب اس کی اولاد پر یہ 40 دن کی نماز قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک طویل سوال آپ کی خدمت پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ ایک گزارش بھرا سوال ہے۔ 2002 میں میری نانی نے ایک رجسٹرڈ وصیت کی، 4 اولادوں میں برابر تقسیم کی، انکلوڈنگ میری ماں کا حصہ میں ہمارا بھائی کا نام ڈالا۔ اسی سال لاسٹ میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس ڈیٹ سے 19 سال ہو گئے۔ ماموں ہم لوگوں کا حصے میں تالا لگا کر قبضہ کیا ہے، ہمارے حق نہیں دے رہے ہیں۔ اس مفلسی کے وقت کاٹ کر میرے چھوٹا بھائی 1 سال پہلے سائلنٹ اٹیک میں انتقال کر گیا۔ میرے ماموں کو اب بھی رحم نہیں آیا۔ ماتم، مجلس، نظر نیاز خوب باورچی لگا کر رکھی جاتی ہے اور ہمارے گھر پوچھنے نہیں آتے، نہ ہم لوگوں کو ہمارا حق دیتے ہیں۔ اتفاق سے یہی سوال اور میں نے ہی اس کا جواب دیا تھا، یہاں سے جواب دیا جا چکا دوبارہ، لیکن پھر میں عرض کی دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ میراث کا ہے۔ جی، اگر کسی خاتون کی بیٹی انتقال کر گئی تو پھر اس کی اولاد جو نانی کے لیے نواسے قرار پائیں گے، جی، ان کے لیے جو میراث ہے وہ میراث میں تو حصہ نہیں ہے، لیکن اگر نانی نے وصیت کی ہے تو 1/3 میں سے ان بچوں کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس مسئلے کو اتنا ہی، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے، اس میں اور بھی یقیناً کچھ اضافات ہوں گے۔ جی، آپ علاقے کے عالم دین کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو ان کے سامنے بیان کیجئے، حل لیجئے اور پھر جا کر اپنے ماموں سے بیان کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام امن رضا ہے اور میں مرشد آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ مولا سے مدد مانگنا کیا شرک ہے؟ اگر نہیں تو قرآن سے دلیل دیجیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64، جی، ان دونوں کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ اچھے سے قرآن مجید نے توسل کا بھی ذکر کیا ہے اور اللہ کے علاوہ بقیہ شخصیتوں سے مانگنا جو اللہ تک گفتگو اور بات کو پہنچائیں، اس کی بھی قرآن مجید نے اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام بیبی فاطمہ خاتون ہے۔ میرا سوال ہے کہ جو شخص اپنا عقیقہ خود کراتے ہیں وہ اپنے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں کیا؟ نہیں،
جو افراد عقیقہ کر رہے ہیں وہ افراد اس عقیقے میں سے گوشت استعمال نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں کوئی بھی مٹی کھانا حرام ہے؟ جی، اسلام نے مٹی کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، سوائے سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی اس خاک کی اجازت دی گئی ہے کہ جو خاک شفا ہے، جی، کہ جس کو چنے کے اندازے کے برابر اس سے کم مقدار میں انسان پانی میں گھول کر بطور شفا استعمال کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ہے، میرا پڑھائی میں بالکل بھی من نہیں لگتا ہے، اور اگر میں ایگزام کے ٹائم پہ یاد کرتی ہوں تو بہت جلد بھول جاتی ہوں۔ اگر آپ سے اس کا جواب دیا تو بہت شکریہ۔ جی، نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرمائیں اور کوشش کریں کہ نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی میموری بھی شارپ ہوگی اور امتحان کے دوران بھی آپ کے اندر زیادہ محنت کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ If a Ismaili Khoja is Ahl Bayt ka Mu'min and he or she desires to be buried in Shia Qabristan, Isna Ashari Qabristan, is it permissible? مسلمانوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس سوال کے بعد میں اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ میں آپ کی طرف سے اپنی جانب سے حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے۔ انشاءاللہ ہم جو سوالات آپ کرتے ہیں، علماء کرام شریعت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو عید غدیر سے لے کر عید مباہلہ تک اہل بیت اطہار اور اسلام کے اس جشن میں شریک ہونے اور خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب آئندہ آنے والے نواسۂ پیغمبر سرکار سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہ کے غم میں شریک ہو کر اپنے انسانی تقاضوں کا ثبوت دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔